اعتراض کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایک امام کے پیچھے نہیں چلتے ہو. ہمارا یہ کہنا ہے، اہل حدیث کا یہ کہنا ہے کہ کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ کسی ایک امام کے پیچھے چلنا چاہیے. کسی امام نے یہ بات نہیں کہی. اگر واقعی یہ اتنی بڑی بات ہے تو خود امام سے یہ بات ملنا چاہیے کہ انسان کی نجات کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی ایک امام کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا، بلکہ جن چیزوں سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن دلیلوں سے لیا جاتا ہے، وہ دلیلیں خود بتاتی ہیں کہ ایک سے زیادہ علماء سے استفادہ کرنا چاہیے. مثلا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا اسی طرح سے فإن تنازعتم یعنی وہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر منکم یہ واحد نہیں بلکہ جمع ہے. ایک کی ماننے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ اہل علم یا جو معاملے کا اختیار کرتے ہوں ان کی بات ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہاں واحد نہیں بلکہ جمع ہے. اسی طرح سے علماء کے بارے میں فاسألوا اہل الذکر، جس کا یعنی استدلال علماء کے لیے بھی علماء نے کیا ہے، اس میں بھی اہل ذکر جمع ہے، واحد نہیں ہے. تو ان آیتوں سے یا احادیث سے دلیل دینا اور یہ کہنا کہ کسی ایک ہی کی بات مانی جائے، یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہے، اور خود صحابہ کے اقوال میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ اماموں سے اس کا ثبوت ملتا ہے. ایسی چیز جو واقعی اگر دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہوتی اور انسان کی نجات کی چیزوں میں سے ہوتی تو آپ دیکھیں ان سارے مصادر میں کہیں نہ کہیں وہ مل جاتی. ہم کو آج تک نہیں ملی، اور جن سے ہم نے پوچھا انہوں نے بھی آج تک ہم کو نہیں دیا. لہٰذا اگر کسی چیز کی دلیل نہیں ہے تو اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دین کی بنیادی چیزوں میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ ائمہ کو مانا جائے. جتنے بھی علماء ائمہ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، تحقیق کی ہے، چاہے حدیث کی تحقیق کے اعتبار سے ہوں یا اسی طرح سے حدیث کے معنی اخذ کرنے کے اعتبار سے ہوں، ان کی تحقیقات اور ان کے استنباط کو قبول کیا جائے، ان کی باتوں کو مانا جائے. انہوں نے جو دین کے لیے لوگوں کی عوام کی رہبری کے لیے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی جو اقوال اہل علم نے جمع کیے ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. اگر ان کی تحقیقات سے آدمی استفادہ نہیں کرتا ہے تو یہ نہ صرف یہ کہ ان کی ناقدری ہے بلکہ ان کے علمی سرمایہ سے محرومی کی بہت بری صورت ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ تمام اہل علم سے بغیر تعصب کے استفادہ کیا جائے. یہ کون سی بری چیز ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، دوسرے ائمہ جتنے گزرے ہیں، انہوں نے جو باتیں دین کے سمجھانے کے اعتبار سے کہی ہیں، ان کا جو بھی استنباط ہے اگر وہ قوی دلیل کا حامل ہے اس بات کو لے لیا جائے بغیر تعصب کے. یہ کیا بری چیز ہے؟ اور اگر کسی کی بات ایسی ہے جو دلیل سے ٹکراتی ہو تو احترام کے ساتھ اس بات کو چھوڑا جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے. اس میں کیا برائی ہے؟ کیا انصاف نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ ہم ایک ہی کی بات ہمیشہ مانیں اور باقی کو ہمیشہ چھوڑتے رہیں؟ سوچئے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ ایک امام کی بات ہمیشہ مانی جائے، تین کی ہمیشہ نہ مانی جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ تین اماموں کی بات کبھی نہ مانی جائے، زندگی بھر کبھی نہ مانی جائے، اور ایک کی مانی جائے، اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم چاروں کو مانتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ ہم ساروں کی باتوں کو مانیں، چاروں کی نہیں، ساروں کی باتوں کو مانیں، چاہے وہ امام چاروں ہوں یا ان کے علاوہ کوئی ہو، بس ان کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی نہ ہو. اس صورت میں ان کی بات کو مانا جائے. اگر کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اس بات کو نہ مانا جائے، ان کی شان میں گستاخی بھی نہ کی جائے. دونوں میں کون سا طریقہ انصاف والا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ عدل کا طریقہ چھوڑ دو. عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے عدل کو تقویٰ سے جوڑا ہے. وہ آدمی واقعی متقی نہیں ہو سکتا ہے جس میں عدل نہیں ہے. اور علمی عدل بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم کا بگاڑ عمل کے بگاڑ تک لے جاتا ہے، اور عمل کا بگاڑ زمین میں فساد لاتا ہے. لہٰذا اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو عدل قائم ہونا چاہیے، اس کو تعصب والا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے، وہ تمہارے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سارے ہمارے ہیں. چاروں امام جتنے ہیں، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاروں ہمارے ہیں؟ پھر ایک آدمی کہے کہ نہیں وہ ہمارے امام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو ہمارے امام ہیں. کیوں امام شافعی ہمارے امام نہیں ہے؟ امام مالک ہمارے امام نہیں، امام احمد بن حنبل ہمارے امام نہیں، کیوں نہیں ہے؟ تو جو آدمی یہ کہتا ہو کہ ایک ہی امام کی بات مانی جائے، تین کی نہیں مانی جائے، وہ تین کا انکار کر رہا ہے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بھی انکار نہ کیا جائے، سب کی بات مانی جائے۔ ہاں اگر کسی کی ایسی بات سامنے آتی ہے جو دلیل کے مقابلے میں ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ کسی کی بھی بات اگر دلیل سے ٹکراتی ہو، شخصیت کی عظمت دلیل سے بڑھ نہیں سکتی ہے، دلیل کی قوت اور شخصیت کی عظمت دونوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں دلیل کو صحابہ نے ترجیح دی ہے شخصیات پر۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ کون سا نیا طریقہ ہے؟ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو ہم کو دین میں سکھایا گیا ہے کہ ہم دلائل کو شخصیات پر ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس بات سے ڈرنے کے لیے کہا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے اس سلسلے میں کہ کوئی آدمی کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھ جائے۔ لہٰذا اہل حدیث کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ اگر کتاب و سنت کی بات سامنے آ جاتی ہے تو اس کے بالمقابل کسی کی بات تسلیم نہ کی جائے۔ یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے، چاہے وہ کوئی امام ہو، کوئی عالم ہو یا بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی شخصیت کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہم کو منع کیا ہے اور پوری امت کو منع کیا ہے، کسی خاص مکتب فکر کو، کسی خاص مسلک والوں کو اس بات سے منع نہیں کیا، بلکہ پوری امت سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کچھ کہنے میں یا کسی کو اور کو آگے بڑھانے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح نہ دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہاً یہاں کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، وہ تمام اقوال کو سنتا ہے اور وہ تمام باتوں کو سنتا ہے اور دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے کہ کون سی بات آدمی کس نیت کے تحت کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ اصول ہم کو ملا ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کو، نہ کسی ذات کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بڑھائیں، نہ کسی کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں بڑھائیں۔ یہ اہل حدیث کا اصول ہے۔ اب کوئی اور شخصیت ہے، کسی شخصیت کا تذکرہ کہہ کے کہنا کہ آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، اگر ان کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن اگر کسی کی بات چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم اس شخصیت کے احترام کے باوجود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے۔